یہ آج کے دور میں ہم کیا غلطیاں ایسی کر رہے ہیں کہ جو پرانے دور میں نہیں کر رہے تھے لیکن آج ہم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ کیسز زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ اچھا میں اس پہ کھل کے بڑی بات کروں گا، لیکن پرومس می کے بیچ میں کوئی بیپ نہیں آئے گا اور آپ اس کو ایسے ہی اپلوڈ کریں گے، میں اس کا جواب تب دوں گا۔ مارکیٹ میں آرٹیفیشل رائس، آرٹیفیشل ایگ، انڈا اور آرٹیفیشل چاول یہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے بالکل، انڈے تو موجود ہیں۔ مشروم بھی بنایا ہے۔ ہماری جتنی بھی ینگ جنریشن ہے نا، نئی نسل ہے، اس کو پورنوگرافی نے ڈسٹریکٹ کر کے رکھ دیا۔ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کرو، میری وائف کہتی ہے کہ آپ میری کو لکھ کریں۔ جس طرح ایک کرونا وائرس آیا تھا، جس طرح کہا جاتا تھا ایک وقت میں ہم تصویر دیکھ سکیں گے فون میں، اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں سچ کی طرف جا رہی ہیں، اور یہ بھی اسی اس وقت جو خبریں ہم بچپن میں سنتے ہوتے تھے اسی کڑی ہے ایک۔ دیکھیں دنیا میں اس وقت 7 ممالک ہیں جو کہ جو سیوریج کا ڈرین واٹر ہوتا ہے نا، اس کو ڈرین کر کے تو پینے کے پانی میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ لوگوں کا پیشاب، لوگوں کا جو یورن ہے وہ اس کو ڈرین آؤٹ اور فلٹر کر کے اس کو ٹرانسفارم کر کے اس کو پینے کا پانی بنا کے پلایا جا رہا ہے اس وقت دنیا کے 7 ٹھیک ہے، جدید ترین اور بڑے ممالک میں۔ اب اسی کی دوسری کڑی یہ ٹھیک ہے ہے، کہ ان لوگوں نے آگے زراعت اور جو کھانے پینے کی جو خوراک ہے اس کو قابو کر لینا ہے، اس کے اوپر قابض آ جانا ہے۔ پھر یہ آرٹیفیشل صحیح ہے، فوڈ دیں گے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، اس ٹھیک وقت ہے، مارکیٹ میں آرٹیفیشل رائس، آرٹیفیشل ایگ، انڈا اور آرٹیفیشل چاول یہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے بالکل، انڈے تو موجود ہیں۔ مشروم بھی بنایا ہے۔ آرٹیفیشل اچھا، پروٹین کے لیے مشروم کو بھی ان لوگوں نے ڈیولپ کر ٹھیک لیا، ہے، بنا لیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آرٹیفیشل میٹ بھی اس صحیح وقت ہے، تیار ہو رہا ہے، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ کیوں ٹھیک ہے۔ کیا جا اچھا رہا ہے؟ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کیوں کیا جا رہا یہ یوتھ ہمیں جواب دے دے نا۔ جو یوتھ، جس یوتھ کے ہے؟ پیٹ صحیح ہے، میں درد اٹھتی ہے اور یوتھ پھر ہمارے ان باتوں کے، اچھا، ان آئیڈیالوجیز کے مذاق اڑاتی ہے، وہ ہمیں ان چیزوں کے جواب دے دے۔ اچھا فاروق شاہ صاحب، اگر ہم کچھ سال پیچھے چلے جائیں اور آج کی اگر بات کر لیں، تو آج کے اس دور کے اندر جو کیسز آتے ہیں کہ کسی لڑکی کے اوپر یا کسی لڑکے کے اوپر جنات حاوی ہو گئے ہیں، یا نظر بد کا جو واقعات ہیں وہ اب زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہ آج کے دور میں ہم کیا غلطیاں ایسی کر رہے ہیں کہ جو پرانے دور میں نہیں کر رہے تھے لیکن آج ہم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ کیسز زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ اچھا میں اس پہ کھل کے بڑی بات کروں گا، لیکن پرومس می کے بیچ میں کوئی بیپ نہیں آئے گا اور آپ اس کو ایسے ہی اپلوڈ کریں گے، میں اس کا جواب تب دوں گا۔ ٹھیک ہے، کریں، ٹھیک ہے، میں بڑی کھل کے بڑی بولڈ ٹھیک ہے، بات کرنے جا رہا ہوں میں۔ آپ نے ہاں تو اس ہاں کو ایز کریں اٹ از کریں۔ چلانا ہے، وہ چاہے چھوٹے جو بچے دیکھیں چاہے بڑے دیکھیں۔ آپ کی بات میں آپ کی بات بولڈ ہوگی لیکن نالج ہوگا، اس لیے ہاں چلائیں گے جی، ہم۔ الحمدللہ میں جی، 110% اس کی ہوں، آپ کو شیورٹی دیتا ہوں کہ وہ بات اتھینٹک ترین ٹھیک ہے، ہوگی، آپ اس کے اوپر ایکسپیرینس بھی کر سکتے ہیں۔ اصل میں بات صحیح ہے، یہ ہے، چلائیں بتاؤ۔ دنیا کا جو نظام ہے نا حنیف، وہ چل رہا ہے ٹھیک ہے، افزائش نسل کے اوپر۔ افزائش نسل، اللہ رب العزت نے ایک ایسا نظام بنایا جو کہ مرد اور عورت کے لیے اللہ نے ایک لذت کا سبب بنایا، جس سے مرد اور عورت ایک ٹھیک ہے، دوسرے سے تسکین اور راحت اور سکون حاصل کر سکے۔ ٹھیک ٹھیک ہے، ہے، اب یہ ایک نیچرل سسٹم ہے، اس کے اوپر اسلامی تعلیمات موجود ہیں کہ آپ پہلے اپنی بیوی کے قریب جائیں، فور پلے کریں، فور پلے کے بعد آپ نیکسٹ اسٹیپ، پھر لاسٹ جو ہے کلائمیٹ، وہ انٹر کورس ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کنسیو کرتی ہیں تو پھر وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اللہ کا بنایا ہوا ٹھیک ہے، ٹھیک سسٹم ہے، ہے۔ ہمارے یہاں پہ ہماری جتنی بھی ینگ جنریشن ہے نا، نئی نسل ہے، اس کو پورنوگرافی نے صحیح ہے، ڈسٹریکٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے یہاں پہ صحیح ہے، اس وقت سیکس کا جو سسٹم ہے نا، سیکس کو ٹوٹلی اینیمل سیکس بنا دیا گیا ہے۔ ہماری یوتھ وہ سب صحیح کچھ ہے، کرتی ہے جو کہ ایک انسانی شعور، ایک انسانی عقل، ایک انسان کا ضمیر وہ تسلیم ہی نہیں کرنے کو تیار۔ وہ اس کا ذہن نارمل حالت میں وہ کرنے کے لیے کبھی غیر فطری، رضامندی نہ ہو، جو کہ سیکس کی حالت میں آج کل ہماری جنریشن کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، غیر فطری، اس کا غیر فطری، غیر اخلاقی، غیر شرعی اور ایسے وہ فعل انجام دے رہے ہیں۔ وہ سب لڑکے لڑکیوں کو پتہ ہے، آج کل مولویوں سے بھی بڑے سوال کیے جا رہے ہیں جی، کہ وہ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کرو، میری وائف کہتی ہیں کہ آپ میری کو لکھ کریں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس طرح کے سوال علماء کرام سے آج پوچھے جا رہے ہیں۔ وہ کیوں پوچھے جا رہے ہیں؟ ہماری جنریشن صحیح ہے، پورنوگرافی دیکھ کے ان چیزوں کی طرف جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، آپ جو کھائیں گے نا، جو کھاتا ہے انسان، اندر اس کا مزاج ویسا بننا شروع ہو جاتا ہے۔
یہ صحیح ہے اتھینٹک ترین حدیث ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا فرمان ہے وسلم۔ کہ لگاتار کسی جانور کا گوشت نہ کھاؤ، ورنہ تمہارے اندر اس جانور کے اوصاف پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے صحیح کہ ہے، آپ صحیح صحیح کنٹینیوسلی مرغی ٹھیک بھی ہے۔ نہ کھائیں، چکن بھی نہ کھائیں، بیف بھی نہ کھائیں، مٹن بھی نہ کھائیں، فش بھی نہ کھائیں، کیمل میٹ بھی نہ کھائیں، گیپ دیں۔ ٹھیک ہے، اٹ عادت نہ مینس، بنائیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اٹ مینس کہ ہم جو کھاتے ہیں ہمارے وجود میں جو چیز جائے گی، اس چیز کے جانے کی ہوں، کوئی تاثیر ہوگی ہمارے جسم کے اندر، ہمارے جسم پہ وہ اثر انداز ہوگی۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، اب ہمارے جسم کے اندر مائکرو پارٹیکلز ہیں ہماری سکن میں۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، مائکرو پارٹیکلز ہیں، مائکرو پارٹیکلز۔ اچھا، اب یہ جو میں نے ابھی سٹیٹمنٹ کلیم کیا نا، اب اس کا میں اسلام سے بھی جواب دینے جا رہا ہوں، میں اوتھینٹک ترین روایت بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، ہم جب یورین یا سٹول پاس آؤٹ کرتے ہیں تو ہم پہ شرعی غسل واجب نہیں ہوتا، صحیح ہے، ایسے ہی ہے، ہم ٹھیک وضو ہے، کر کے نماز پڑھ ایسے ہی سکتے ایسے ہیں۔ ہی وضو کر کے لیکن نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن میل یا فیمیل اگر ان کو نائٹ فال ہوا ہے، ایجیکولیشن ہوئی ہے، ڈسچارج ہوئے ہیں یا انٹر کورس کیا ہے، تو ان کے اوپر شرعی غسل واجب ہے، واجب ہے، ایسے ہی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے بالکل بغیر ایسے آپ ہے، عبادت کوئی نہیں کر سکتے۔ اچھا، صحیح اب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آپ کی ایجیکولیشن یا آپ ڈسچارج اپنے سیکس پارٹ سے نہیں ہوتے، آپ کے پورے جسم کے ایک ایک پورے سے ایک ایک مائکرو جو ہول ہوتے ہیں نا آپ کی سکن کے اندر، مائکرو پارٹیکل بریک بریک ہوں، بریک بریک، ہوں، ان تک کے ہوں، اندر سے آپ کے جسم کے اندر سے شہوت اور ایجیکولیشن ہوتی ہے۔ یہ صحیح ہے، کتاب ہے، اس کے اندر روایت لکھی ہوئی ہے، اس وجہ سے آپ پہ غسل واجب ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ایک انسان اپنی افزائش اولاد کا عمل سر انجام دیتا ہے اپنے اپوزٹ ہوں، پارٹنر کے ساتھ، تو جب کسی انسان نے پیدا ہونا تو اس کے ساتھ ایک شیطان نے بھی پیدا ہونا ہے، ہمزاد نے، ایک ٹھیک ہے، شیطان جن نے۔ صحیح ہے، اس لیے یہ عمل نجس ہوں، ہے، یہ حلال ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن یہ عمل ناپاک ہوتا ہے، آپ کو ناپاک کر دیتا ہے، آپ کو نجس العین کر دیتا ہے۔ اتنے نجس ہوتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے، کوئی نیک کام، کوئی اچھا کام، آپ کوئی عبادت کا، ایون کہ آپ کو کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اگر آپ غسل صحیح جنابت ہے، یا غسل آپ نے نہیں کیا ہو، آپ کھانا بھی نہ کھائیں، آپ ہوں، اگر کھانا کھاتے ہو اس حالت میں تو آپ کے کھانے میں بے برکتی آتی ہے، آپ کے لیے تنگ دستی کا سبب بنتی ہے، کیونکہ آپ کھانے کی توہین کر صحیح رہے ہے، ہیں۔ کھانا صحیح ہے، بہت پاک اور بہت متبرک ہوتا ہے۔ ہوں، اب ہماری ٹھیک جو ہے، یوتھ ہے، ہماری جو جنریشن ہے، وہ اس طرف چلی گئی ہوئی ہے۔ اب ہر لڑکے ایک ٹھیک تو ہے، سب سے پہلے تو ہمارے ایشیا میں شادی کو جو ہے نا وہ عذاب بنا دیا گیا، ہمارے یہاں پہ شادی عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہمارے دیکھیں اللہ ٹھیک ہے، رب العزت نے اگر مرد اور عورت کو خلق کیا تو اللہ مرد اور عورت کے مزاج سے واقف ہے، ان کی باڈی ریکوائرمنٹ سے واقف صحیح ہے۔ ہے، اللہ نے مرد کو کہا دو ٹھیک دو ہے، تین تین چار چار نکاح کرو جو تمہیں پسند ہے، ہوں، دو دو صحیح، تین تین چار چار، ٹھیک ہے، ایک دو تین چار کا لفظ چار نہیں ہے چار، آیت میں۔ ٹھیک ہے، ہوں، اس کے بعد پھر ایسے ہے، لفظ آتا ہے کہ باندیاں جن کا نان و نفقہ تمہارے ذمہ ہے، وہ جتنی مرضی۔ اٹ مینس کہ یہ قرآن کی آیات بتاتی ہیں کہ مرد کی نیچر ہے وہ ایک عورت پہ نہیں رہ سکتا، اس کو اور عورتوں کی ٹھیک ریکوائرمنٹ ہے، ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں پہ ہماری ہوں، سوسائٹی میں کلچر ہے، ہمارے ایشیا کے جو دو تین، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہاں پہ ان تین چار ممالک میں ہوں، کلچر ایسا ہو گیا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں پہ عورت کو تکلیف ہوتی ہے اپنے خامن کی دوسری شادی کروانے میں، یا ان کا خامن کسی دوسری ہوں، عورت کے ساتھ کسی قسم کا تعلق پیدا کرے۔ ٹھیک ہے، لیکن اور جو افیئر وہ کر لے اس کو برداشت گناہ کر سمجھا لیں گے۔ جاتا ہے، ہاں جی، جو کر لے اس کو اور جو کر لے، اتنا بڑا گناہ کہ آپ کوئی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس میں قصوروار ہماری کچھ عورتیں بھی ہیں، جب کسی طلاق یافتہ ہوں، یا بیوہ عورت کو شادی کی آفر کرے کوئی صاحب حیثیت مرد، تو وہ اس کو کہتی ہیں جی پہلی بیوی کو طلاق دو۔ ٹھیک ہے، ہوں، ہماری سوسائٹی میں عورت ہی صحیح عورت ہے، کی سب سے بڑی دشمن بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب ایسے ہی ہے، آپ بالکل ایسے ہی نیچر کے سسٹم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے نا کہ ہے، مرد کو زیادہ عورتیں اویلیبل ہونی چاہیے، تو جب آپ اس سسٹم کو ہوں، ڈسٹرب کریں گے تو آپ کی سوسائٹی میں کیا ہوگا؟ زنا، برائی، یہ چیزیں گرو اپ کریں گی نا، بالکل، کم تو نہیں ہوں گی۔ گرو اپ تو کریں اس گی، کو گرو کرنے میں کون قصوروار ہے؟ ہم لوگ۔ پھر شادی کی جب بات آتی ہے تو جی لڑکے کی طرح 4-5 لاکھ ہو، اس کا ذاتی گھر ہو، 25-26 لاکھ کی گاڑی اس کے نیچے ہو، بھائی وہ جوان ہوا ابھی مشکل 24-26 کر سال دیا گیا، ایج ہے، مشکل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ ڈکیتیاں ڈالے یا نکاح پاؤڈر مشکل کر بیچے، دیا گیا ہے،